اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بے شمار درود و سلام۔ آصف کی آواز کے دوستو، السلام علیکم۔ کبریائی اور شان اللہ عز و جل کی ہے۔ ایک گاؤں کا مکھیا اور اس کا بیٹا سفر کر رہے تھے کہ راستہ میں انہوں نے ایک شاہی لشکر کو خیمہ زن دیکھا۔ جب دونوں وہاں پہنچے تو سپاہیوں کی شان و شوکت اور بادشاہ کا رعب و دبدبہ دیکھ کر اس مکھیا کے بیٹے پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ کبھی زارِ بند غلاموں کو دیکھتا اور کبھی نیزہ بردار سپاہیوں کو دیکھتا۔ مکھیا کی حالت بھی بے حد خراب تھی اور اس پر خوف کی کیفیت طاری تھی، یہاں تک کہ وہ بھاگ کر ایک جگہ چھپ گیا۔ بیٹے نے باپ کی ایسی حالت دیکھی تو کہا کہ آپ تو ایک بستی کے سردار ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بڑے سردار ہیں، پھر آپ اس بادشاہ کے اس لشکر سے اس قدر خوف زدہ کیوں ہیں؟ مکھیا نے جواب دیا کہ بیٹے، اس میں شک نہیں کہ میں اپنی بستی کا سردار ہوں، مگر اس بادشاہ کے سامنے میری کچھ حیثیت نہیں ہے، میں اس کے ادنیٰ غلاموں میں بھی شمار نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حقائق کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ کبریائی اور شان اللہ عز و جل کی ہے، اور اس حقیقت سے آشنا اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر ہر وقت اس کی ہیبت طاری رہتی ہے، اور ان کی حالت اس مکھیا جیسی نہیں ہے جو بستی میں خود کو بڑا خیال کرتا ہو۔ اے بے خبر، ابھی تو شاید گاؤں میں آباد ہے، اس لیے اپنی ذات کو ہی برتر و اعلیٰ سمجھتا ہے۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حقائق میں بیان کرتے ہیں کہ کبریائی اور شان اللہ عز و جل کی ہے، اور اللہ عز و جل کے نیک بندے اس حقیقت سے آشنا ہیں، اور اسی لیے ان میں عاجزی و انکساری کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہی خالق، مالک اور رازق ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔